کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ دوستو، آج کے ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جس دور میں مسلمانوں کی نئی نسل کے بچے اپنے اتہاس کو پڑھنے سے بوریت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، ہر دور میں نئی نسل کے لیے بہادری کی ان داستانوں کو پڑھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے، تاکہ وہ ان عظیم لوگوں کے نقش قدم میں چلنے کی کوشش کریں اور آنے والے دور میں وہ اپنا اور اپنے دین کا نام روشن کریں۔ لیکن آج بے حد افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو بھلائے بیٹھے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ ان کی آنکھیں واٹس ایپ اور فیس بک پر کھلتی ہے۔ دین اور نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں، اس قدر دنیا کی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج حالات تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان بچے کو اپنی تمام چیزوں سے توجہ کو ہٹا کر صرف اپنے اتہاس پر توجہ دینا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم تمام لوگ دھیرے دھیرے پہلے کے لوگوں کے مقابلے میں اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسے مہان یودھا اور عظیم سپہ سالار کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بہادری کی تعریفیں غیر بھی کیا کرتے تھے، اور جو اپنی زندگی میں لڑی 41 جنگوں میں سے ایک بھی جنگ نہیں ہارا۔ اور وہ عظیم سپہ سالار صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ موتا پر نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو روانہ کیا۔ یہ جنگ 8 ہجری کو ہوئی، جس میں مسلمانوں کی کل تعداد 3000 تھی، جبکہ ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ اور یہ سارے جنگ کے واقعات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر سنا رہے تھے، جبکہ یہ جنگ ملک شام میں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسلام کا جھنڈا زید نے پکڑ لیا ہے۔ پھر فرمایا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر فرمایا، عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا ہے۔ پھر فرمایا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسلام کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے، اور اسی موقع پر آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب بھی عطا فرمایا۔ اور آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 9 تلواریں توڑی تھی، جو کہ عرب میں ایک بہادری کی علامت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کمان مسلمانوں کے لشکر مختلف ممالک میں اسلام کی فتح کے ڈنکے بجا رہے تھے اور اسلام کا پرچم لہرا رہے تھے۔ اسی سلسلے میں شہر ہرا کے باغیوں کی شرارت اور عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر ہرا کا رخ کیا۔ مجاہد اسلام کی خبر سنتے ہی اہل ہرا اپنے قلعوں میں جا کر چھپ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کئی شب و روز تک قلعوں کو گھیرے رکھا، اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن جب ان کی طرف سے کوئی تحریک نہ دیکھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد عمرو بن مسیح، جو کہ ایک نہایت بوڑھا شخص تھا، وہ اپنے قلعے سے باہر آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے عمرو بن مسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو بن مسیح نے جواب دیا کہ سینکڑوں برس ہے۔ بوڑھے کے ساتھ جو خادم تھا، اس کے پاس زہر کی ایک پڑیا نکلی۔ اس پر خالد بن ولید نے پوچھا کہ زہر اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس خیال سے کہ اگر تم نے میرے قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی ذلت اور تباہی نہ دیکھ سکوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑیے سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس سے کہا کہ بے موت کوئی بھی نہیں مرتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر کھا لیا۔ بوڑھے نے خدا پر اعتماد کا جب یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ عمرو بن مسیح کے جوان سے یہ کلمہ بے اختیار نکل پڑا کہ جب تک تمہاری شان کا ایک شخص بھی تم میں موجود ہے، تم اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہ سکتے۔ دوستو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر خلافت میں آپ اسلامی لشکر کے سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے۔
مارکائے امامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسلمہ بن کذاب کے لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ آج کل جسے سرجیکل اسٹرائک کہا جاتا ہے، اس کے ایجاد کرتا حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ یہ ان کا خاص طریقہ جنگ تھا جسے اس زمانے میں شب خون کہا جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے 500 گھڑ سواروں کی ایک ٹکڑی بنائی جس کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ حملہ کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ، پھر حملہ کرو اور ہٹ جاؤ۔ اس طرح خالد بن ولید دشمن کی آدھی طاقت برباد کر دیا کرتے تھے۔ اسی طریقہ کار کی بدولت خالد بن ولید نے اس وقت کی سپر پاور روم اور فارس کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ بعد میں ملت اسلامیہ کی سبھی فوجوں میں یہ گھڑ سوار رسالہ اہم شعبے کی حیثیت سے موجود رہا۔ بعد میں بہت سے اسلامی سپہ سالاروں نے حضرت خالد بن ولید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاریخ میں سنہرے پنے درج کرائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ جب آپ بستر علالت پہ تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں نے اپنی بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، اپنے آپ کو ایسے خطرے میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، تیر اور نیزے کے زخم کا نشان موجود نہ ہو، اور ساری زندگی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آرزو رہی کہ میں بھی راہ خدا میں شہید ہو جاؤں، مگر یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی تلوار کو بھلا کون توڑ سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنی جنگیں لڑی ان کی تعداد 41 ہے، اور ان جنگوں میں آپ نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام فتح کیا، حمص کو اپنا مسکن بنایا، اور اسی شہر میں آپ نے 21ویں ہجری میں وفات پائی۔ آپ کے وفات کی خبر جب ملک شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خبر سنی تو آپ بھی رونے لگے، اور اہل مدینہ سے فرمایا کہ اس خبر پر جو آنکھیں رونا چاہتی ہے آج رو لے، کہ خالد بن ولید جیسے لوگوں پر رونے کا موقع پھر نہیں ملے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابی رسول تو رو ہی رہے تھے۔ ان کا گھوڑا جس پر سوار ہو کر آپ نے تمام جنگیں لڑی، اس کی بھی آنکھیں اشکبار تھیں۔ دوستو، ایک جانور کا اپنے سپہ سالار اپنے مالک کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کا منظر سب نے دیکھا، اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے نوجوان نسلوں کو مسلم سپہ سالاروں کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔